بنگلور کے کچھ رہنے والے پڑھے لکھے لوگ ایک دفعہ جو ہے سفر کرتے ہوئے دیوبند میں کچھ بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئی، وہاں کے اکابر علماء سے ملاقاتیں ہوئی۔ یہ جو گئے ہوئے تھے پڑھے لکھے لوگ، کوئی ڈاکٹر بھی تھے، کوئی انجینئر تھے، کوئی اور کچھ تھے، کوئی بزنس مین تھے۔ تو خیر وہاں پر گئے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اور درمیان میں ان بزرگ صاحب نے ان لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ بھائی علم جس کو کہتے ہیں وہ تو وہی ہے جو قرآن و حدیث میں آیا۔ قرآن و حدیث کا علم اصل میں علم ہے، باقی جو اور چیزیں ہیں وہ دنیا کی جانکاریاں ہیں، اس کو علم نہیں کہتے۔ انہوں نے یہ بات کہی تو ان لوگوں نے سن تو لی، ان سے کچھ پوچھا نہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر شبہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ یہاں پر واپس آنے کے بعد میرے سے ملنے آئے، میرے سے تعلق تھا ان کا ہے، تو میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، فلاں جگہ فلاں سے ملاقات ہوئی، اس علاقے میں گئے، وہاں فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی، فلاں مدرسے کو گئے تھے، فلاں جگہ گئے تھے، دارالعلوم دیوبند گئے اور فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ایک بات کہی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا کیا؟ تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ علم صرف اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، جس کو دین کا علم کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم کو اشکال یہ ہے کہ اسے علم کیوں نہیں کہتے؟ یہ بھی تو علم ہے، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ڈگریاں پاس کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کالجوں کو جاتے ہیں، یونیورسٹیوں کو جاتے ہیں، یہ بھی تو ایک بہت بڑا علم ہے، اگرچہ وہ دنیا کا علم ہے، علم تو ہے۔ تو پھر ان بزرگ نے یہ جو کہا ہمیں تو جو ہے کچھ اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ دنیا کا علم کوئی علم نہیں، صرف قرآن و حدیث کا علم ہی علم ہے، ہماری سمجھ میں بات نہیں ہے۔ انہوں نے ان بزرگ پر نقد و اعتراض کرتے ہوئے میرے سامنے اس کا ذکر کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کا ذرا جواب آپ کو سمجھا دوں، جو آپ کا شبہ ہے، جو آپ کا اعتراض ہے، جو آپ کے دل کے اندر شک پیدا ہو گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا جواب آپ کو سمجھا دوں۔ انہوں نے کہا ہاں سمجھا دیجیے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو، پہلے یہ سمجھ لینا کہ علم کے معنی آتے ہیں جاننا۔ علم کے معنی کیا ہے؟ جانکاری۔ کسی بھی چیز کو جاننے کا نام علم ہے۔ جب کسی بھی چیز کو جاننے کا نام علم ہے تو ایک چھوٹی جو اپنے اعتبار سے کچھ جانتی ہے، وہ مجھے کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، وہ بھی علم ہے۔ اور ایک مکھی جو اپنا علم رکھتی ہے، وہ بھی علم ہے۔ اور مچھر کو معلوم ہے کہ آنکھ کو آگے کیسا نوچنا ہے، انسان بیٹھا ہوا ہے وہ کیسا خون چوسنا ہے، یہ علم آپ کو نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ علم آپ کو نہیں ہے، یہ علم مچھر کو ہے۔ مچھر اپنی وہ ذرا سی نوک اندر گھساتا ہے اور انجیکشن کی طرح اس کے اندر سے خون نکالتا ہے، جیسے ڈاکٹر ہمیں خون نکالنے کے لیے ایک یہ ڈالتے ہیں انجیکشن اور پھر نکال لیتے ہیں، اس طریقے پر وہ بھی اپنا نوک ڈالتا ہے اور پھر نکال لیتا ہے، اور نکالتے ہی آپ کو جلن ہونے لگتی ہے، اور جب تک وہ اڑ چکا ہوتا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا علم ہے کہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا مکھیوں کو بھی علم ہے، مچھروں کو بھی علم ہے، اور بعض کا علم تو اس میں بڑا نمایاں ہے، جیسے کہ شہد کی مکھی کا علم، اسے معلوم ہے کہاں سے رس لانا ہے، کون سے پتوں کو چوسنا ہے، کون سے پھولوں کو چوسنا ہے، اور کیسا چوسنا ہے، اور پھر اس کو لاتی ہے وہ مکھیاں، اور لا کر چھتے کے اندر جمع کرتی ہے بڑے سلیقے مندی کے ساتھ، اور پھر اللہ اس کے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں
جاتی ہے اور اس کو ڈال دیتی ہے اور بڑی سلیقے مندی کے ساتھ میں ڈالتی ہے. یہ علم کسی ایک انسان کو بھی حاصل نہیں ہے، سائنٹسٹوں کو بھی حاصل نہیں ہے. اگر کسی سائنٹسٹ کو کسی جنگل میں چھوڑ کر کہا جائے کہ بھائی ذرا مکھی جیسے کرتی ہے نا، آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے ہی آپ تعلیم یافتہ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں آپ نے پاس کی ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ نے ہضم کر ڈالی ہے نا، ذرا سا مکھی کا کام کر کے دکھائیے گا، ایک رس چوس کے لا کر کہیں اس کو ڈال دو چھتے کے اندر اور شہد بنا کے دکھا دو. ہو سکتا بھائی؟ نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا شہد کی مکھیوں کو بھی علم ہے. میں نے کچھ مثالیں دی آپ کے سامنے، 2-3 میں نے ذکر کی، اسی طرح کچھ اس وقت جو ذہن میں آئے ان کو میں نے مثالیں دی اور کہا یہ دیکھیے یہ مکھیاں، یہ مچھر، یہ مختلف قسم کے جانور، یہ سب کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اور اپنے اپنی حیثیت سے وہ کرتے، ان کے پاس بھی ایک علم موجود ہے. اب ذرا ایک سیڑھی اوپر چلیے گا تو آپ کو انسانوں میں کچھ لوگ نظر آئیں گے، جھاڑو دیتے ہوئے، نالی صاف کرتے ہوئے، کوئی جوتے گانتے ہوئے اور کوئی اس طرح کے ہلکے پھلکے کچھ کام کرتے ہوئے. ان کے پاس بھی ایک علم موجود ہے. وہ جانتے ہیں صفائی کیسے کی جاتی ہے، نالیاں صاف کیسے کی جاتی ہیں، اور اسی لیے ہم بھی اور آپ بھی ان کے محتاج ہو جاتے ہیں. اگر کوئی نالی ٹھہر جائے اور نالی کا پانی صاف نہ ہو رہا ہو تو آپ ان کے ہاتھ پیر پکڑتے ہیں، پیسے دے کے جاتے ہیں، ذرا سا بھائی اس کو صاف کر دو، وہ صاف کر کے چلا جاتا ہے. تو دیکھو شمال کے پاس بھی کچھ علم ہے اور یہ جھاڑو دینے والے لوگوں کے پاس بھی کچھ علم ہے. یہ دوسرے نمبر کے لوگ ہیں. میں نے پہلے جانوروں کا ذکر کیا جن کے پاس علم ہے، اور پھر اس سے آگے انسانوں کے ایک ایسے طبقے کا ذکر کیا جس کو دنیا والے سب سے حقیر، سب سے ذلیل سمجھتے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ علم موجود ہے. میں نے کہا ذرا ایک سیڑھی اور اوپر چڑھیے تو آپ کو عام طبقہ نظر آئے گا. کوئی آٹو ڈرائیور نظر آئے گا، کوئی کار ڈرائیور نظر آئے گا، اور کوئی جو ہے چھوٹا موٹا کوئی دکان ڈالا ہوا نظر آئے گا، کچھ اس طرح کے کام چھوٹے موٹے کرتے نظر آئے گا. ان کے پاس بھی کچھ جانکاری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی جانتے کار کا میکینک، کار کی میکینک جانتا، اور اسی طرح نل والا، لائٹ والا، اور یہ والا، یہ پنکھے لگانے والا، اور اسی طرح یہ جو ہے ٹائلس لگانے والا، یہ در و دیوار لگانے والے، یہ سب کے سب کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں، اور اسی علم کی وجہ سے ہم لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں. ان کو بلاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ان سے کام کراتے ہیں. یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس میں کتنے لوگوں کا علم داخل ہے. یہ سب کے سب لوگ بھی کچھ جانکاری رکھتے ہیں. اب اس سے ایک سیڑھی اور اوپر چلیے گا، وہاں آپ لوگ نظر آئیں گے. میں نے ان سے کہا وہاں آپ لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جامعات میں جا کر علم حاصل کیا، بڑی بڑی ڈگریاں پاس کی، بڑی بڑی کتابوں کو ہضم کیا، پڑھ کر لکھ کر آئے. آپ کے پاس بھی ایک علم موجود ہے. پھر میں نے کہا ایک سیڑھی اور اوپر چڑھاتا ہوں. آپ کی سیڑھیاں تو یہاں ختم ہو گئی، میری سیڑھی ابھی ختم نہیں ہوئی. اس سے آگے اور ایک سیڑھی چڑھنا ہے آپ کو. وہاں آپ چڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک اور علم ہے. وہ ہے قرآن کا علم، وہ ہے حدیث پاک کا علم، وہ ہے فقہیات کا علم، وہ ہے اللہ کے احکامات کا علم، وہ ہے اللہ کی معرفت کا علم. یہ وہ علم ہے جس کو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو ہم علماء کہتے ہیں، جن کو مفتیان کہتے ہیں، جن کو مفسرین کہتے ہیں، جن کو محدثین کہتے ہیں، جن کو مجتہدین کہتے ہیں، جن کو فقہاء اعظام کہتے ہیں. یہ لوگ اس علم کو حاصل کرتے ہیں. یہ 5 سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی سیڑھی میں جانور، ان کے پاس بھی علم. اس سے آگے بڑھو تو نچلے طبقے کے لوگ، چمار اور جھاڑو دینے والے وغیرہ وغیرہ، ان کے پاس
والا، الیکٹریشین، یہ دروازے لگانے والا، ٹائلس بچھانے والا، کچھ اس طرح کے کام دھام کرنے والا. میں نے پوچھا یہ آپ کے نیچے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے ڈگریاں تو پاس نہیں کی لیکن ان کے پاس بھی علم ہے، وہ کر سکتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے. دروازے وہ بٹھا سکتے ہیں، آپ نہیں بٹھا سکتے. لائٹ وہ بٹھا سکتے ہیں، آپ نہیں بٹھا سکتے. اگر پلمبنگ کا کام آ جائے تو پلمبر کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے. اگر ٹائلس بٹھانے کا کام آ جائے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اور وہ آپ نہیں کر سکتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ان کو بھی عالم اور گریجویٹ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ٹھٹک گئے، سوچنے لگے، ہم تو نہیں کرتے. میں نے کہا اچھا اس سے نیچے اترو. اس سے نیچے کون ہے؟ چمار ومار اور اس طرح کے لوگ جھاڑو دینے والے، ان کے پاس بھی ایک علم موجود ہے نا. علم کے معنی جانکاری جب موجود ہے آپ ان کو عالم کہتے ہیں، آپ ان کو گریجویٹ کہتے ہیں، آپ ان کو ڈگری یافتہ کہتے ہیں، نہیں کہتے، اناڑی کرتے ہیں، جاہل کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے ذلیل الفاظ کے ساتھ ان کے دل کے لیے تعبیر کرتے ہیں. اور پھر اس سے نیچے اترے تو اس سے نیچے مکھیاں ہیں، اس سے نیچے مچھر ہیں، اس سے نیچے جانور ہیں، اس سے نیچے مختلف قسم کے حیوانات ہیں. ان کے پاس بھی علم موجود ہے، اپنے اپنے طور کا علم موجود ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ان کو بھی کوئی بہت بڑا عالم و فاضل و گریجویٹ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ خاموش ہکا پکا مجھ کو دیکھنے لگے. میں نے کہا دیکھو آپ کے نزدیک مکھیوں کا علم نہیں ہے، حالانکہ وہ علم ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے. ان کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس میں نہیں ہے. مکھی وہ کرتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ مکھیوں کو عالم نہیں کہتے، مکھیوں کو گریجویٹ نہیں کہتے، اور پھر چماروں کو آپ عالم نہیں کہتے، اور یہ جھاڑو دینے والوں کو آپ عالم نہیں کہتے، گریجویٹ نہیں کہتے، پڑھا لکھا نہیں کہتے، حالانکہ اس کے پاس بھی علم موجود ہے. پھر اسی کے ساتھ یہ الیکٹریشین کو آپ پڑھا لکھا نہیں مانتے، یہ دروازے کے نیچے فٹ کرنے والوں کو آپ عالم و فاضل نہیں کہتے، یہ درو دیوار بچھانے والوں کو آپ عالم و فاضل نہیں کہتے. لیکن ہاں ان کے پاس میں علم موجود ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ان تین اپنے نیچے والوں کو کیوں گریجویٹ نہیں کہتے، کیوں پڑھا لکھا نہیں کہتے، کیوں ان کو علم سے وابستہ نہیں مانتے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے تفصیلی گفتگو کر کے سوال کر کے بیٹھ گیا، خاموشی تاری ہو گئی، میں بھی خاموش، وہ بھی خاموش. مجھے تو جو بولنا تھا وہ بول گیا. اب ان کو سوال میں کر رہا ہوں، جواب ہی نہیں دے. میں نے کہا آپ کا جواب میں خود دیتا ہوں. جواب آپ کا یہ ہوگا اور یہی ہونا چاہیے، ہم جو پڑھ کر لکھ کر آئے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر، پروفیسر، لیکچرر اور فلاں اور فلاں، اس علم کے مقابلے میں الیکٹریشن کا علم کوئی علم نہیں. درو دیوار بنانے والے کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اگرچہ علم ہے لیکن علم کہلانے کے لائق نہیں ہے. مکھیوں کا علم اگرچہ علم ہے لیکن علم کہلانے کے لائق نہیں ہے. مچھروں کو بھی کچھ علم ہے لیکن وہ علم کہلانے کے لائق نہیں ہے. گریجویٹ وہ ہوتا ہے جو پڑھ کر لکھ کر ڈگریاں پاس کر کے آتا ہے. اس علم کے مقابلے میں علم کا علم کوئی علم کہلانے کے لائق نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہے نا آپ کا جواب. انہوں نے کردر
لیکن قرآن و حدیث کے مقابلے میں وہ علم اتنا چھوٹا اور اس قدر معمولی ہے جیسے آپ کی نگاہ میں مکھیوں کا علم نہیں، الیکٹریشن کا علم نہیں، دیوار بنانے والے کا علم نہیں، اور اسی طریقے پر اور جو آپ کے نیچے ہیں اس کو آپ علم نہیں کہتے، الگ وہ علم ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے مقابلے میں یہ دنیا کا علم کوئی علم نہیں۔ انہوں نے میری تصدیق کی اور کہا یہ بات اب تک ہمارے دلوں کے اندر کھائے جا رہی تھی، آج ہم کو تسلی ہوئی، واقعی اب سمجھ میں آیا کہ ان بزرگ نے جو کہا بالکل صحیح کہا۔ علم اسی کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، باقی چیزیں علم کہلانے کے لائق نہیں ہے، اگرچہ وہ علم اپنی جگہ پر ہوگا لیکن قرآن و حدیث کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔